اے شریف انسانوں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پہ گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر کی زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کشت و خون ہی نہیں۔ حاصل زندگی خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنوں ہی نہیں۔ آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے۔ جنگ مرگ آفریں سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے۔ جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بے بس عوام کی خاطر۔ جنگ سرمائے کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے۔ جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پر امن زندگی کے لیے۔ بہت خوب، مجھے نہیں، ساحر لدھیانوی کو کہیے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا میرے ابو کو کہیے جن کی وجہ سے اس سب خزانے تک میں پہنچی۔ ثانیہ، میں ایک کچھ ایسی باتیں میں چاہوں گی اگر آپ ادھر آ سکیں، کیونکہ جب آپ یہ پڑھ بھی رہی تھیں نظم، اور جتنا میں نے بھی ایون پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی جو گفتگو آپ سے کی، اس میں نے آپ کے والد صاحب کا ذکر بہت سی باتوں میں سنا۔ بہت زیادہ آپ کی اٹیچمنٹ تھی والد صاحب کے ساتھ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، ہر چیز شیئر کرتی تھیں؟ ہر چیز۔ یوزلی ہوتا ہے کہ بیٹی ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہے باتیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ گھبراتے ہو اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کرنے میں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی وہ کچھ باتیں میں ابو کے ساتھ زیادہ آسانی سے شیئر کرتی تھی بنسبت امی کے ایٹ اے سرٹن ایج۔ پھر آئی تھنک وہ بچوں کے اندر نا، ایکچولی میں اپنے امی ابو کو الگ نہیں دیکھ سکتی۔ دے ور اے ویری گڈ ٹیم ایز پیرنٹس اینڈ ایز فرینڈز آلسو، کیونکہ ان کی اپنی اتنی کمراڈری اور اتنی دوستی تھی کہ وہ ایک طرح کا ایگزامپل سیٹ ہو گیا، اور اتنا شدید عشق تھا دونوں کو آپس میں کہ وہ دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں کو بھی ہمارے اسٹینڈرڈس تھوڑے ہائی ہو گئے، یو نو، فار ریلیشن شپس اینڈ پیپل، کوالٹیز جو ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے اسٹینڈرڈس بہت عجیب طریقے سے تھوڑے ہائی ہیں ایز کمپیئر ٹو۔ تو میں ان کو الگ اس لیے نہیں دیکھ پاتی کیونکہ ایک سرٹن ایج میں مجھے لگتا تھا کہ ابو سے بات کرنا آسان ہے، پھر ایک سرٹن ایج میں مجھے آ کے لگا امی سے بات کرنا آسان ہے، پھر مجھے لگا اچھا یہ باتیں میں امی سے زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں، یہ باتیں میں ابو سے زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں، پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ان سے بھی کہہ سکتی ہوں، ان سے بھی کہہ سکتی ہوں۔ بٹ آئی تھنک دیٹ واز آلسو مور بیکاز آف مائی ایج، اور میرے پیرنٹس میری ایج کے ساتھ بھی بدلتے رہے، مطلب جو میری ایج کی جو ضروریات تھی اس کے ساتھ بدلتے رہے۔ اور میں اپنی والدہ کو ایک جس چیز کا بہت بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں، اور جس نے میرے لیے بہت پیرنٹنگ اسٹینڈرڈس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ بنا دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ نا، میری والدہ بھی تبدیل ہوتی رہی، میں نے انہیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے
کہ ایک سرٹن ایج میں وہ مجھے الگ طرح ٹریٹ کرتی تھیں, پھر وہ مجھے الگ طرح ٹریٹ کرنے لگیں. پہلے وہ مجھے شاید بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں, پھر وہ اب ہم بالکل برابر سے وہ کرتے ہیں. مطلب وہ بھی مجھے ڈانٹ دیتی ہیں, میں بھی انہیں ڈانٹ دیتی ہوں کبھی کہ کیا کر رہی ہو یار, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن والد صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں دیٹ آئی ڈونٹ تھنک وہ آپ اس سے کبھی ریکور نہیں کرتے. واٹ واز دا ون تھنگ, کیونکہ ان کا اتنا انفلوئنس آپ کی زندگی میں رہا, نصیحت کرتے تھے کبھی کوئی؟ نہیں, نیور, کبھی بھی نہیں. نیور. آئی تھنک یہ ایک ابو کی بہت اچھی بات تھی اور میری امی کی بھی, کہ ٹیچرز ہیں نا, تو چلڈرن ڈونٹ لرن واٹ یو ٹیل دیم, children learn what they see. So you show them what you want them to be. So they just showed me what they wanted me to be. تو میں نے ان کو ہی بس فالو کیا, کوشش کرتی ہوں. اور زندگی میں جو آپ نے چاہے چھوٹے بڑے ڈیسیجنز ہوں, کبھی ان کی کنسنٹ لی, کبھی ان کی ایڈوائس لی, یا یو تھاٹ کہ اتنی آپ کی گرومنگ انہوں نے کر دی تھی, اتنا آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا کہ آپ خود ہی ڈیسیجنز لیتی؟ اچھا, یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو مجھے نہیں پتا سب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں. آئی تھنک یہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہے, لیکن میں نے اپنے زیادہ تر ڈیسیجنس خود لیے ہیں, مگر یہ ان کی وجہ سے لیے ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے مجھے اس بات کی آزادی دی تھی کہ تم جو بھی ڈیسائیڈ کرو ٹھیک ہے. اور اس پہ کبھی وہ مجھ سے ڈس ایگری کرتے تھے, ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی میرے بہاف پہ ڈیسیجنس لینے کی کوشش نہیں کی, ایکسیپٹ فار تھنگس لائک میں اپنے ریلیٹیوس کو وزٹ کر رہی تھی اور کچھ تھیٹر ورکشاپس کر رہی تھی باہر, تو انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کرانا تھا اور میں نے کہا میں نہیں آ رہی, مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. تو یہ امی کا, اسلم اظہر صاحب کا اور میرے ابو نے ایک میٹنگ کی کہ بھائی اس کو کون سے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے. تو ان تینوں کا اپنا اوپینین تھا. امی نے کہا کہ سائیکالوجی تو ایبسلیوٹلی پڑھنی ہی ہے اس کو, کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے, شی از انٹرسٹڈ ان پیپل, شی آسکس اباؤٹ پیپل, وہ لوگوں کے بارے میں سوال پوچھتی ہے, وہ لوگ تو یا بیہیویئر کے بارے میں وہ سوچ. اینڈ بیکاز میری امی مونٹیسوریئن ہے تو ان کا بالکل بچوں کے ساتھ ہر وقت کا ایک انٹریکشن ہے, سینسٹیوٹی ہے, انٹیوشن ہوتا ہے ٹیچرز کا, مدرز کا. تو انہوں نے کہا سائیکالوجی تو اس کا سبجیکٹ ہے ہی. اسلم انکل نے کہا کہ نہیں, میرا خیال ہے اس کا سبجیکٹ ہے لٹریچر, انگلش لٹریچر. تو انہوں نے میرے لیے انگلش لٹریچر چوز کیا, اور ابو نے کہا اگر آپ نے اکنامکس نہیں پڑھی تو آپ کو دنیا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سو ابو نے میرے لیے اکنامکس چوز کی. سو یہ جو تین لوگ تھے انہوں نے میرے کالج کے سبجیکٹس چوز کیے تھے, and I think spot on, I would have chosen exactly the same thing. And they were right about you and for you. بالکل. ثانی, جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2010 میں, now it might not be, I don't know how to put the words, لیکن you know that I don't like talking about my father, right? It's difficult for me. I know, لیکن میں اس لیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی آپ کی اٹیچمنٹ رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کام کو بھی کنٹینیو کیا, زندگی کے مختلف فیصلوں کو بھی بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا. سو دا کویسچن وائی آئی وانٹ ٹو آسک یو از بیکاز بہت ساری بچیاں ادھر ہوں گی جو شاید گھر میں بیٹھی ہمت ہار جاتی ہیں جب اپنے جدا ہوتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ اب تو کس سے ہم رابطہ کریں, ہم کیسے زندگی گزاریں. دیٹ از دا ریزن آئی وانٹ ٹو آسک یو. پھر وہ ہمت کہاں سے آئی جب والد صاحب اس دنیا میں نہ رہے؟ تو اچھا, ایک تو اس فیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا نا کہ اب وہ نہیں ہیں, سب کا اپنا پروسیس ہوتا ہے اس کا, کہ آپ گریف کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے. میرے لیے کلوزرز بڑے ضروری ہوتے ہیں. مجھے بات کو کنکلوڈ کرنا نا, کسی آرگیومنٹ کو, کسی پروسیس کو, کسی سفر کو کنکلوڈ کرنا میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ اس سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں بیکاز اٹس ایکسیسو ورک, لیکن میرے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. سو جب ہمیں پتہ چلا کہ ابو کو نہیں کچھ ہو سکتا اور وینٹیلیٹر سے اتار دیا ان کو, تو آئی سیڈ مائی گڈ بائی ان دا ہاسپٹل. اور ہمارے ابو کا انتقال بھی بہت ایک عجیب سا واقعہ ہے. جب ہم جنازہ رکھا ہوا تھا اور سب باتیں کر رہے تھے, تو سب ان کی باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے. سو وی ور آل لافنگ ایکچولی, کہ کوئی دوست, ابو کی ایک دوست آئی, انہوں نے امی سے کہا یہ کیا کیا منصور نے, مجھے تو کہہ رہا تھا پرسوں ملیں گے, اور یہ دیکھو. تو امی نے کہا یار دیکھو یہ کیا کیا اس نے. تو اس طرح سے باتیں کر رہے تھے, اور ابو کو یاد کر کے سب ہنس رہے تھے کہ مجھے اس وقت اس نے یہ کہا تھا. تمہیں یاد ہے اس وقت منصور نے کہا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا اور یہ ہوگا, اور تم دیکھو وہ ہو رہا ہے. اور وہ بالکل اسی طرح سے کوئی پولیٹیکل آپس میں کچھ بات کر رہے تھے. تو ایک چیز تو مجھے جو ریئلائز ہوئی, میں نے کہا یار اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ڈیتھ, اٹ از اباؤٹ لائف.
اینڈ یہ جو اس وقت سب کا ریئیکشن ہے, اٹ از ناٹ ٹو ہز ڈیتھ, اٹ از ٹو ہز لائف. سو دیٹ چینجڈ فار می. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیتھ. ڈیتھ تو کسی کی بھی آ جائے گی, کسی وقت بھی آ جائے گی. اٹ از اباؤٹ لائف. دیٹ نیڈس فوکس, دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ورک آن. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اپنے کلوجر کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ابو کو اپنے طریقے سے خدا حافظ کہوں. تو میں نے اپنے ابو کو خود دفنایا ہے. لائک آئی ہیو بیریڈ ہم مائی سیلف وتھ مائی بردر. سو میرے لیے وہ بہت ضروری تھی. ہمت آ گئی. ہاں بہت ہمت. ہاں, بیکاز آئی ایم ہز ڈاٹر. سو یا اٹ واز امپورٹنٹ ٹو می, اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو می. تو آئی ڈیڈ دیٹ اینڈ but they never really leave you. They don't. They don't. They stay with you forever. Yeah.